بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حق نواز مغل۔ ناظرین، آج ہمارے درمیان موجود ہیں معروف سوشل ایکٹیوسٹ آزاد کشمیر کے جناب عبدالبصیر تاجور۔ آج ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے پبلک سروس کمیشن کا امتحان کتنی بار دیا۔ ہماری معلومات کے مطابق انہوں نے بارہا اٹیمپٹ کی اور 5 دفعہ تقریباً انہوں نے کوالیفائی کیا، اور پھر ان کے بقول ان کے ساتھ پبلک سروس کمیشن نے ناانصافی کی ہے اور میرٹ کو پامال کیا ہے۔ آزاد جموں کشمیر پبلک سروس کمیشن کیا واقعتاً میرٹ کا قتل عام کرتا ہے اور میرٹ پامال کرتا ہے؟ کیا واقعتاً یہاں پر شفاف تعیناتی نہیں ہوتی، سفارش کلچر ہے، یا یہاں پر رشوت ستانی ہے؟ کیا ہے آخر، اور کیوں عبدالبصیر تاجور جو ہیں وہ نالا ہیں اور شکوہ کناہ ہیں؟ اس ریاست کا ایک دماغ، اس ریاست کا ایک ٹیلنٹڈ شخص آخرکار پبلک سروس کمیشن کے امتحانات کوالیفائی کرنے کے باوجود کسی اچھی جگہ پر کیوں نہیں پہنچ سکا اور عوام کی خدمت کیوں نہیں کر سکا؟ یہ سب اور دیگر بہت ساری باتیں ان سے جانتے ہیں۔ سر، سب سے پہلے تو آپ کو ہم آج کے اس پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ جناب۔ سر، یہ بتائیں کہ آپ نے ایم اے انگریزی کیا، ایم اے اردو کیا، اور اس کے بعد آپ نے پبلک سروس کمیشن کا امتحان دیا۔ پہلی بار جب پبلک سروس کمیشن کا امتحان دیا تو اس وقت بھی آپ نے کوالیفائی کیا بقول آپ کے اسسٹنٹ کمشنر کے لیے، لیکن آپ کو عمر کی کمی کا کوئی مسئلہ بنا کر، جو کہ واقعتاً تھا نہیں یا تھا، اس کو بنیاد بنا کر آپ کو باہر کر دیا۔ کیا ایسا ہی ہے؟ یہ بات ہے 2005 کی۔ تب میرے ایم اے انگریزی کی ڈگری بھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ میں نے ابھی فائنل کے امتحان دیے تھے کہ میرے پبلک سروس کمیشن کے اسسٹنٹ کمشنر کے لیے امتحانات شروع ہو گئے۔ وہ مکمل کی رزلٹ آیا تو میں انٹرویو کے لیے کال کیا گیا، اور جب ہم اندر انٹرویو کے لیے بیٹھے تو بلکہ بلایا بھی سب سے پہلے مجھے گیا تھا۔ میں اندر بیٹھا تھا، 2-4 سوال پوچھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کی بیٹا تو آپ کی عمر کم ہے، آپ اس انٹرویو کا حصہ نہیں بن سکتے، اور معذرت آپ کے پاس ابھی بہت عمر پڑی ہے، آپ آگے جائیے گا، تو لہٰذا ہم آپ سے معذرت۔ یہ بات آپ سے پینل کہتا ہے کہ پینل ہم سے کہتا ہے تو کہ انٹرویو کے لیے کیوں کال کر لی اور کیسے کال کر لی اگر آپ کوالیفائی نہیں کرتے؟ سکروٹنی انہوں نے پہلے نہیں کی ہوگی؟ سوچنے کی ضرورت ہے۔ تب تو ہم نے بھی شاید اتنا غور نہیں کیا کہ ریاست کر کیا رہی ہے، ریاستی محکمے اور ادارے کیا کر رہے ہیں۔ تو ہم نے کہا چلیں ٹھیک ہے، کوئی نہیں، عمر پڑی ہے تو ہم کرتے رہیں گے، کوئی بات نہیں ہے، آگے دیکھی جائے گی۔ تو ہم اٹھ کے آ گئے، اور میں 1-2 لوگوں نے کہا کہ آپ جائیں وزیر اعظم کے پاس شکایت کریں۔ تب ہم نے سوچا کون وزیر اعظم میں ایوان کی اقتدار کی غلام گردشوں میں کون دوڑتا رہے گا، تو اگلے سال ہم پھر کسی اور چیز میں کوالیفائی کر لیں گے۔ یہ تو میں نے بغیر تیاری کے دیا تھا، اگر یہ نکل گیا تو اگلے سال تیاری کر کے اور بھی اچھا دے دیں گے۔ تو تب 2005 میں انہوں نے کہا کہ آپ کی عمر کم ہے، تو عمر 2-3 سوالات پوچھنے کے بعد تعارف ہوا، اس کے بعد رقبہ پوچھا گیا آزاد کشمیر کا، ایک آدھ سوال اور کیا گیا، اور اس کے بعد پھر پوچھا گیا جی کہ آپ کی تاریخ پیدائش اور اس پہ عمر۔ میں نے کہا عمر کیسے کم ہے؟ اگر عمر کم ہے تو آپ انٹیمیٹ کرتے پہلے آپ مجھے۔ کیا واقعی آپ کی عمر کم تھی؟ نہیں، عمر تو کم نہیں تھی، عمر تو پوری تھی مکمل۔ تو آپ کو جان بوجھ کر باہر رکھنے کے لیے کسی اور کینڈیڈیٹ کو ان کرنے کے لیے سب کیا گیا تو، اور آپ نے اس کے خلاف اس وقت آواز نہیں اٹھائی؟ تب نہیں اٹھائی، تب اتنا دوبارہ آئے گا، دوبارہ کر لیں گے، چلے شاید کوئی اور لگ رہا ہو۔ دوبارہ آپ نے پھر دوبارہ سبجیکٹ اسپیشلسٹ کے لیے بھی دیا آپ نے، اے پی کے لیے آپ نے وہاں بھی کوالیفائی کیا، وہاں بھی انٹرویو تک گئے؟ میں نے دوبارہ، میں اصل میں اس وقت بھی میرے ذہن میں تھا کہ ایڈمنسٹریشن میں جانا ہے ورنہ نہیں جانا ہے، تو ایڈمنسٹریشن کے چکر میں 2005 میں ہمارا ضلع الگ ہو گیا، ضلع نیلم، تو اس وجہ سے کبھی پھر پوسٹ آئی ہی نہیں ہے۔ 2011 میں جا کے پہلی پوسٹ ایڈورٹائز ہوئی اسسٹنٹ کمشنر کی، اس میں نے اپلائی کر دیا، لیکن آپ حکومتی نظام کو دیکھیے، جسے ہم کچھ کہیں گے تو تب بھی غدار قرار پائیں گے کہ وہ 2011 میں اس کی پوسٹ اناؤنس ہوتی ہے اور 2015 میں اس کا ایگزام ہوا۔ 2012 میں اسسٹنٹ پروفیسر انگریزی اور اسسٹنٹ پروفیسر اردو کے لیے بھی پوسٹ آئی، میں نے ان پہ بھی اپلائی کر دیا، ان کے امتحان بھی 2015 میں جا کے مکمل ہوا۔ تو 2015 میں ہی ان کے پیپرز ہوئے، اور پھر ان کے 2016 میں رزلٹس آئے، تو وہ دوسرا مرحلہ تھا 2011 سے 2012 میں اپلائی کرنے کا، اور پھر 2015 میں جا کے پیپرز دینے کا۔ تو اس میں جو خاص بات یہ تھی کہ جب اسسٹنٹ پروفیسر انگریزی کے لیے اور اردو کے لیے لوگوں کے کال لیٹرز جاری ہونا شروع ہوئے، بہت سے دوستوں نے جو ویسے بھی ایک دوسرے کی خبر رکھنے کے کون کون اپلائی کر رہا ہے، انہوں نے بات کی اور انہوں نے پوچھا کہ آپ کا کال لیٹر آیا؟ تو میں حیران ہوا کہ میرا کال لیٹر نہیں آیا۔ میں جب جا کے میں نے محکمے سے استفسار کیا کہ میرا کال لیٹر کہاں ہے، تو انہوں نے کہا جی آپ نے اپلائی ہی نہیں کیا ہوا۔ وہ یہ پبلک سروس کمیشن کہتا ہے، ان کا ریکروٹمنٹ ڈپارٹمنٹ کہتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب جا کے
اتفاق حسن اتفاق آپ دیکھیے کہ میرے پاس اس کی فوٹو کاپی ساری پڑی ہوئی تھی، ایون ریسیو نمبر 4 سال پرانی بات کسے یاد رہتی ہے، لیکن وہ میرے پاس پڑا ہوا تھا تو میں نے ان کے سامنے رکھ دیا کہ حضور یہ دیکھیے یہ میں نے اپلائی کیا ہوا ہے. تو تھوڑی دیر بعد پھر انہوں نے کہا اچھا دیکھتے ہیں آپ کل آئیے گا. تو کل انہوں نے مجھے بتایا دی اب آپ اوور ایج ہو گئے ہیں. تو ریاست کا کیس دیکھیے، ریاست کی میرٹ دیکھیے کہ اوور ایج ہو گئے، جبکہ اسسٹنٹ پروفیسر انڈر ایج تھے، اب آپ اوور ایج ہو گئے. اب اوور ایج ہو گئے، حالانکہ نہ پہلے انڈر ایج تھے نہ اوور ایج. میں نے بتایا کہ اب میری عمر ہے 32 سال، اس کی بالائی حد عمر کی اسسٹنٹ پروفیسر کے لیے 40 سال. تو اس میں تو پورے 8 سال رہتے ہیں، یا تو 8 ماہ ہوں 8 ہفتے بچتے ہوں تو مغالطہ ہو سکتا 8 دنوں 8 گھنٹوں کا. 8 سال آپ کدھر کھا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی جب ہم نے ایک مرتبہ لکھ دیا کہ آپ اوور ایج ہو گئے تو لہٰذا آپ اوور ایج ہو گئے ہیں. تو تب کے لیے یعنی ریاست کے اندر ایک ہی اچھی شے تھی، وہ یہ کہ اس دور کے جو پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم تھے ان تک رسائی بہت آسان ہوتی تھی. اس کے بعد جتنے بھی وزراء آئے وہ تو وائسرائے جیسے آئے، ان سے ملنا خدا سے ملنے کے برابر ہو چکا تھا. تو لیکن اس دور میں رسائی آسان تھی. میں ان کے پاس گیا، شکایت کی کہ یہ ایسے چل رہا ہے، عمر میری ہے، یہ میرا شناختی کارڈ ہے جی، تو اب اور میں کیا کر سکتا ہوں. اور انہوں نے کہا کہ ایسے نہیں. انہوں نے کال کی، بہت ڈانٹا ڈپٹا. تو اس کے بعد انہوں نے پھر جا کے مجھے کال لیٹر جاری کیا کہ آپ ایگزام میں شریک ہوں. پھر آپ نے ایگزام دیا. اس کے بعد اس پرووینل کال لیٹر پہ جا کے میں اس کے ٹیسٹ میں ریٹن ٹیسٹ میں شریک ہوا، اسسٹنٹ پروفیسر انگلش کے لیے اور اردو کے لیے. دونوں کے لیے کوالیفائی کیا. دونوں کے لیے کوالیفائی کیا. اور پھر انٹرویو میں پہنچے آپ. انٹرویو کا آپ انٹرویو کی بات کرتے ہیں. جب میں اس کے کوالیفائی کیا، رزلٹ آیا تو مجھے اندازہ تھا کہ اردو میں تو اس ریاست میں کوئی ایک پاس ہوا تو لائن میرے پیچھے لگے گی. وہ جو ہندوستانی فلم ہے کالیا جا کر آپ کا خط کیوں ہے آپ کے کہ آپ یہ خط تھا، یہ خط ہے. لیکن میرے نمبرات بھی بعد میں بتا رہے تھے کہ میرے بعد اردو میں اور انگریزی میں تھا کہ انگریزی میں یہ تھا کہ مجھے اندازہ تھا کہ 2-3 لوگوں نے ایک ریاست میں کوالیفائی کیا تو میں ان میں سے ایک میں ضرور ہوں گا. تو میں دیکھتا ہوں کہ انگریزی میں کوئی 10-12 لوگوں نے کوالیفائی کیا اور اس کے باوجود میرا نام نہیں ہے. اور اردو میں بھی نام نہیں ہے. اردو میں 4 لوگ کوالیفائی کر چکے ہیں اور میں نہیں ہوں. اور انگریزی میں تو 10-12 لوگ کوالیفائی کر چکے ہیں. تو کیا آپ ریٹن میں فیل ہو گئے وہاں پہ؟ میں ریٹن میں فیل نہیں ہوا. آپ انہوں نے مجھے فیل قرار دے دیا. صرف رزلٹ ہے وہ فیل ہے. اب ایسے ہوا اس کے رزلٹ کے مطابق میں اس کے اگینسٹ آپ گئے وہاں پہ پھر کورٹ میں؟ اس کے اگینسٹ میں پہلے پبلک سروس کمیشن کے پاس گیا کہ جو لکھتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ کیا لکھا ہے، اس نے کیا لکھا ہے اور پاس ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے. میں کمیشن کے پاس گیا اور ان کے پاس میں نے بارہا کوئی 11-12 مرتبہ جا کے میں نے کوشش کی. میں نے کہا جی آپ مجھے پیپر میرا دوبارہ دیکھیں، مجھے چیک کروا دیں، میرا پیپر تبدیل ہو سکتا ہے، میرا پیپر فیل نہیں ہو سکتا ہے. چیک کروایا تو انہوں نے کہا کہ چیک کروانے کی کوئی روایت ہی نہیں ہے، یہ تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. البتہ آپ بار بار ہمیں تنگ کر رہے ہیں تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کا پیپر آپ کو دیکھ کے بتا دیتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے پیپر دیکھا اور اس کے بعد مجھے بتایا گیا جی کہ ہم نے آپ کا پیپر چیک کر لیا ہے، اس کو ری چیک ہم نے خود کیا ہے، بغور چیک کیا ہے، آپ کا پیپر تو بہت بری طرح سے فیل ہے. اور میں بری طرح والے جملے سے پھر دوبارہ کھٹکا. میں نے کہا یہ ایسے ہو نہیں سکتا، یہ بری طرح سے کیسے، ایک تو فیل ہونا اور اوپر سے بری طرح فیل ہونا. تو میں جب تنگ نہیں وہ تو نیریٹو تھا. تو پھر آپ کو اس پہ کیوں اعتراض ہوا؟ مطلب آپ نے جو لکھا ہے، آپ کہتے ہیں مجھے اپنے لکھنے پر یقین ہے، جو ایگزامینر ہے وہ اپنی مرضی سے چیک کرے گا، اس کو یہ اتھارٹی تو ہے، اس کے پاس لائنز ہوتی ہیں. ممکن ہے آپ نے جو جن پیرامیٹرز پہ جواب لکھا ہو وہ ان کو پسند نہ آیا ہو. اب ہوا کیا اس کے پسند کی میں بتاتا ہوں. میں کورٹ میں چلا گیا. اچھا. اور کورٹ میں ہم نے جا کے کہا جی کہ ہمارا جو اسسٹنٹ پروفیسر انگریزی کا میں نے پرچہ دیا تھا وہ پرچہ فیل ہونے کی کوئی تک بنتی نہیں ہے. میں خود پڑھاتے ہوئے مجھے اس وقت 8-10 سال ہو چکے تھے. انگریزی میں میری اپنی لکھی ہوئی کتابیں موجود تھیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کتاب رہ جائے، پرچہ رہ جائے؟ تو عدالت نے جب رزلٹس منگوائے اس کے بعد پھر عدالت کی برمی دیکھنے کے لائق تھی. انہوں نے کہا کہ یہ جو شخص ہے اس کو آپ نے کس بنیاد پہ فیل کیا ہے، اور محکمے کے پاس کوئی بھی جواب نہیں تھا. سر فائنلی اس کا کیا ہوا؟ ٹو کٹ اے شارٹ اسٹوری. ہاں تو عدالت نے حکم دیا کہ وہ باقاعدہ شامل کیا جائے. ایک بندے کو آپ باہر کیسے کر سکتے ہیں؟ پھر آپ انٹرویو میں شامل ہوئے. ہاں پھر انٹرویو سے آپ باہر ہوئے. جی. اور پھر تیسری دفعہ انہوں نے پھر انٹرویو، یہ انگریزی کی بات کر رہا ہوں جی. جس دن انٹرویو ہو رہا تھا تو انٹرویو میں انہوں نے 3 سیٹس کو خالی چھوڑ دیا. ٹھیک ہے. 3 سیٹس خالی چھوڑ دی کہ ہمارے پاس موزوں امیدوار نہیں ہے. اچھا. 39 منٹ کا میں نے انٹرویو لیا، سب سے لمبا انٹرویو تھا. اور وہ پوچھتے رہے مختلف چیزیں،
اس میں سے ایک سوال میرا ڈراپ ہوا, انہوں نے پوچھا تھا کسی بلتی شاعر کا نام بتا دیں, تب کسی بلتی شاعر کا نام نہیں آتا تھا. سر وہ بھی ہوا آپ کے ساتھ, اسسٹنٹ کمشنر کا آپ نے دوبارہ دیا, امتحان ایک ہی ہوا تھا, کچھ دن کے آگے پیچھے سے انگریزی اور اردو کا. جب اردو کا رزلٹ آیا تو میں دوبارہ ان کے پاس گیا, میں نے کہا بابا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اردو میں تو فیل نہیں ہوتا, تو میں دوبارہ کورٹ میں جا رہا ہوں. انہوں نے کہا یار کورٹ میں نہ جائیں, آپ یہ کریں کہ ایک اپلیکیشن ہمیں لکھ کے دے دیں, ایک اپلیکیشن آپ ہمیں لکھ کے دیں, ہم دوبارہ چیک کرتے ہیں. تو اپلیکیشن میں نے لکھ کے دی تو وہ ان کی ویب سائٹ پہ دوبارہ وہ اپلوڈ کی گیا نئی سیریز کے ساتھ, سب سے اوپر میرا نام تھا, پھر اس کے بعد باقیوں کے نام تھے کہ یہ جو ہم نے ری چیک کیا. اور پہلے میں بھی انگریزی والے میں بھی ایسے ہوا کہ جب دوبارہ انہوں نے لگایا تو ایسے جی عدالتی احکامات کی روشنی میں نے انٹرویو میں شامل کیا گیا ہے. اور اردو والے میں تو پھر یہی ہوا, انہوں نے فیل قرار دے دیا. لیکن جب انٹرویو کی باری آئی اس وقت یا رزلٹ آیا تو ہم نہیں تھے, تو وہی ہم نے کہا کہ ہم فیل کیسے ہو سکتے ہیں. تو دوبارہ ری چیک میں انہوں نے کہا نہیں آپ پاس ہیں, ہم سے کوئی غلطی ہو گئی تھی تو انشاءاللہ اب آپ انٹرویو کیسا. کیا وجہ ہے کہ بار بار آپ کو عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹانے پڑتے ہیں, آپ کو کمیشن کو کال کرنی پڑتی ہے, اور ریاستی ادارہ پبلک سروس کمیشن آپ کو جو گورنمنٹ کی خدمات ہیں, جو آپ کی سروسز ہیں, وہ کیوں نہیں لینا چاہتا؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ ہر بار آپ انٹرویو تک پہنچتے اور انٹرویو سے آپ کو باہر کر دیتے ہیں. انٹرویو تک کدھر پہنچتے ہیں, ہمیں تو کال لیٹر کے مرحلے سے باہر کرنے کی کوشش کی. جیسے تیسے آپ نے انٹرویو تک پہنچے اور انٹرویو سے پھر آپ باہر ہو گئے. میرا رزلٹ بھی جا کے کورٹ میں کلیئر ہوتا رہا, کورٹ سے کلیئر ہوا, اس سے پہلے تو انہوں نے فیل کر دیا. آپ پر تو یہ الزام بھی ہے کہ آپ جو ہیں دوسرے کسی کا کام روکنے کے لیے آپ اعلیٰ کار کے طور پر بھی کام کرتے ہیں, آپ سہولت کاری بھی کرتے ہیں کسی دوسرے کے لیے, کسی دوسرے شخص کے لیے یا کسی دوسرے ضلع کے لیے. آپ یہ الزامات بھی آپ پر ہیں کہ آپ پروو نہیں کر سکے پبلک سروس کمیشن نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے. جی جی, ان کے بھی قتل کا الزام ہمارے سر ہے, جو ہمیں زہر پلاتے ہوئے مر جاتے ہیں. اور میں پروو نہیں کر سکا تو میں نے پورا ایک پبلک سروس کمیشن ڈیزالو کروایا. اس ریاست میں کوئی مائی کا لال اٹھ کے کھڑا ہونا, میں تو اس شہر میں چیختا رہا, اس شہر میں نہیں اس پوری ریاست میں, کہ مجھ سے کہا گیا کہ آپ 30 شاکی لوگوں کی شکایت لے کے آ جائیں. شاکی لوگ دن بھر میرے ساتھ بیٹھتے تھے, اظہار ہمدردی کرتے تھے, لیکن کسی ریاست میں, پوری ریاست میں کسی مائی کے لال میں یہ جرت نہیں تھی کہ وہ اپنا شناختی کارڈ ساتھ لگا دے کہ میں ان کے خلاف ریفرنس دائر کرواؤں. آپ کے سوا کوئی شخص نہیں تھا, شاکی سارے تھے لیکن سامنے آنے کی ہمت کسی میں نہیں تھا. آپ کے سوا کوئی شخص کوئی سٹینڈ کرنے والا نہیں تھا. تو ہم اکیلے نکلے, اس میں نے قربانی دی ہے. میرا کالج اپنے پاس ذاتی کالج تھا, میرا گاڑی بک گیا, آپ کا وہ سارے میرے نقصانات ہوئے. میرے پاس آخری چیز ایک بائک تک رہتا تھا, وہ بھی بک گیا, فیسیں دیتے ہوئے اور سسٹم کرپٹ کے خلاف لڑتے ہوئے. تو وہ تو میں نے ثابت کیا. ٹیمپرنگ تو پوری دنیا نے دیکھی کہ انہوں نے پرچے پہلے اور نمبر لگا کے بعد میں دوسرے نمبر لگائے ہوئے تھے. لیکن دوبارہ بھی آپ نے جب دوبارہ پیپر دیے, دوبارہ جب اس کا ٹیسٹ ہوا, انگلش کا پیپر دوبارہ ہوا, اس میں بھی آپ کوالیفائی نہیں کر سکے. کس نے کہا کوالیفائی نہیں کر سکا؟ یہ آپ اپنے پاس سے ساری چیزیں اگر بیان کرتے رہیں گے تو ایسی چیزیں نہیں چلیں گی نا. دوبارہ میں نے 68 نمبر لے کے دوبارہ اس پیپر کو پاس کیا. پہ آپ بیٹھے ہوئے, اور کشمیر ڈیجیٹل اسی کی بات کروں, لیکن دونوں طرف سے موقف لیتا ہے. یہ ایک موقف ہے کہ آپ عدالت میں ثابت نہیں کر سکے. میں عدالت میں کیا ثابت نہیں کر سکا؟ آپ مجھے بتائیں کہ پبلک سروس کمیشن ڈیزالو کس بنیاد پہ کیا گیا. مجھے بتائیں کہ وہ 46 لوگ جو اس ریاست کا سب سے بڑا بیچ تھا, اس کو کس بنیاد پہ فارغ کیا گیا. فرسٹ ٹائم یہ ہوا ہے کہ 46 لوگوں کا بیچ لگا. کا جب کیس تھا اس دوران پبلک سروس کمیشن معطل ہوا تھا, جب خالد ابراہیم خان صاحب نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے, ندیم جنجوعہ صاحب جس وقت ڈپٹی کمشنر ہیں, اس وقت پبلک سروس کمیشن پہ بات کی تھی. خالد ابراہیم صاحب وہاں پہ موجود تھے اسمبلی میں. یہ 2000 میرے خیال میں 11-12 کی جو اسمبلی تھی اس وقت بات ہوئی تھی. آپ کا جو پبلک سروس کمیشن معطل ہوا ہے یہ میرے خیال میں بعد کی بات ہے, یہ 2015-16 کی بات ہے. وہی بات کرتا ہوں, تب پبلک سروس کمیشن کو کچھ نہیں کہا گیا تھا. ندیم جنجوعہ صاحب ہمارے اچھے دوستوں میں سے ہیں. وہ کیس تھا 8-9 کا, جی, جسے آپ میرے 2016 والے کیس کے ساتھ خلط ملط کر رہے ہیں. یہ کمیشن جو ڈیزالو ہوا تھا وہ میں نے کروایا تھا, اور یہ 2016 میں ہوا تھا. یہ فرسٹ ٹائم کمیشن کے کون تھے چیئرمین؟ خواجہ شہاد احمد صاحب تھے, جو ایکس چیف جسٹس تھے سپریم کورٹ کے, جن کے پاس ہم جایا کرتے تھے. وہ کہتے تھے سرے نہ کر تو طے توڑا کہ تو نے لگنا. یہ آپ کو چیئرمین کہتے ہیں کہ چیئرمین کہتے اوپر سے طے ہے, کہ سرے نہ کر ہندکوں میں فرمایا کرتے تھے, توڑا طے. ارسرے مطلب کہ ارسرے کے لیے میں آپ کو یوں کہہ سکتا ہوں, ہندکوں کا دلچسپ لفظ ہے, اور اس کے لیے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ بلا وجہ کلیلیں کرنا, دائیں بائیں آنا جانا, اس کو ارسرے کہا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں لگنا ہے, اوپر سے مراد ہے. یہ
یہ ان کو پتا ہوگا اوپر سے. پرائم منسٹر ریاست کے اس وقت پرائم منسٹر کون تھے؟ پہلے تو چودھری مجید صاحب تھے, انہوں نے بہت کوآپریٹ کیا ہے. انہوں نے جب بھی گئے تو بات دھیان سے سنی ہے. تو اس کے بعد اسی عرصے میں گورنمنٹ کی ابھی چینج ہو گیا, نئی گورنمنٹ آ گئی, تو اس کے بعد پھر پرائم منسٹر سے ملنا. آپ مجھے بتائیں, آپ کہتے ہیں کہ 30 شاکی لوگ پورے کشمیر سے سامنے کوئی بھی نہیں آیا, انہوں نے آپ سے 30 مانگے اور ایک شخص بھی سامنے نہیں آیا. تو یہ قصور آپ کیا کہتے ہیں, یہ آزاد کشمیر کی عوام کا؟ یہ بھی میرا قصور ہے کہ لوگ نہیں آئے. نہیں, آپ کا قصور تو ہے ہی ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ میں ریاست کے ظلم کے خلاف بولا, یہ میرا قصور نہیں, یہ آپ کا قصور نہیں. میں آپ سے جو بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں, ایک طرف آپ ریاستی اداروں سے شاکی ہیں, آپ شاکی ہیں اور آپ نے کھل کے اس کا اظہار کیا. آپ یہ کہتے ہیں کہ اس ریاست کے اندر ادارے ٹھیک سے کام نہیں کر رہے. کیا ایسا نہیں کہ اس ریاست کی عوام خود یہ نہیں چاہتی کہ ادارے ٹھیک سے کام کریں, کہ ایک شخص بھی آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا؟ ہاں, یہ تو بالکل میں کہتا ہوں, عوام نہیں چاہتے کہ ادارے ٹھیک کام کریں. تو پھر یہ ریاست کا قصور نہیں, یہ اس عوام کا قصور ہے. دیکھیں نا, عوام ریاست کا جزو ہوتے ہیں جی, یہاں لیکن عوام جب چیخے, عوام دیکھیں آپ کو اکیلا چھوڑ دیا. یہاں پہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو ذاتی طور پہ سامنے نہ آنا پڑے. جی, ہڑتال ہونی چاہیے لیکن وہ اس میں شریک نہ ہو. ہڑتال لازمی ہے تاکہ مسائل حل ہوں. یہ ہر شخص کو ایسے لگتا ہے. ہر شخص کو لگتا ہے دکاندار برالفیر ہونا چاہیے, وہ چیزیں ملاوٹ زیادہ نہ بیچے, ناجائز منافع کے ساتھ نہ بیچے. لیکن بولے گا کوئی نہیں. ہر شخص کو چاہیے کہ جج تو اچھا ہونا چاہیے, وہ فیصلے انصاف کے مطابق کرتا رہے. ہر شخص کو چاہیے کہ استاد کو فرض شناس ہونا چاہیے, لیکن وہ خود نہیں چاہے گا کبھی کہ وہ خود بھی یہ ساری چیزیں ریاست کی ذمہ داریاں پوری کرے. تو اجتماعی طور پہ ہر شخص اصلاح چاہتا ہے, انفرادی طور پہ بددیانت رہتے ہوئے. اور ہم انفرادی طور پہ بددیانت نہیں تھے, ہمیں پورے معاشرے کے ذمہ ہم پہ آئے ہی نہیں. ہم اپنی ذات کے مکلف ہیں, اپنی ذات کی حد تک جہاں پہ ہم لڑ نہیں سکے وہاں پہ ہم چیخیں. ہاتھ سے کر سکتے تھے وہ ہاتھ سے کیا, جو زبان سے کر سکتے تھے وہ زبان سے کیا, اور دل میں برا محسوس کرنے والے ہم بہت کم ہیں. آپ بہت کم ہیں, لیکن اس کے باوجود آپ پر یہ الزام دھرا گیا کہ آپ جو ہے وہ ریاستی اداروں کو جان بوجھ کر ٹارگٹ کرتے ہیں, اور کسی کی ماں پر کرتے ہیں, اور کسی کے کہنے پر کرتے ہیں. ہاں, ممکن ہے میڈیا کی ماں پر کرتا ہوں, اسرائیل کی ماں پر کرتا ہوں, یا امریکہ کی ماں پر کرتا ہوں. تو ریاستی اداروں کو دیکھنا چاہیے کہ ان ممالک سے میں نے اتنے تعلقات بنا لی اور یہاں پہ کسی کو پتہ نہیں چل سکا, تو اور میں کس کے کہنے پہ کروں گا؟ یا تو ریاست کے اندر آپ پر یہ تھا کہ آپ ایک کینڈیڈیٹ کو دوسرے کینڈیڈیٹ سے اختلاف تھا, اور آپ نے اس کینڈیڈیٹ کی وجہ سے دوسرے کینڈیڈیٹ کے خلاف خواہ مخواہ اس کمیشن کو ڈیزالو کروایا اور معطل کروایا اور ڈیلنگ ٹیکٹس استعمال کی. رزلٹ میرا فیل ہوتا ہے تو میں اور کس کو؟ وہ تو وہی بات ہے کہ کھیس کسی بندے کا میلے میں کھیس گم ہو گیا تو وہ مڑ کے جا کے کہتا ہے جی کہ میرے کھیس کے لیے پورا میلہ لگایا گیا تھا. میں تو اپنے رزلٹ کے لیے جاؤں گا نا, اور کسی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ہوتی رہے نا, آئے نا کورٹ میں آئے نا, کسی میں ہمت ہے تو کورٹ میں آئے نا. سر, آپ کا تو یہ بھی تھا کہ آپ کے ڈومیسائل کا بھی کچھ ایشو تھا. میرے ڈومیسائل کا کوئی ایشو تھا؟ کوئی ایشو تھا. جی, کیا ایشو تھا؟ میں یہ اس ریاست کے شہری ہوں, یہ اس گولے کا شہری نہیں ہوں. یہی تو مجھے ایڈجسٹ کیا جائے گا. آپ نے نیلم سے اپلائی کیا, نیلم سے, لیکن بنیادی طور پر آپ کے جو پشتنی تھے اور ڈومیسائل تھے وہ مہاجرین میں سے تھے. اگر وہ میں سامنے لا کے رکھوں گا تو اس پہ آپ معذرت کریں گے یا وہ لوگ جو کہتے ہیں وہ معذرت کریں گے؟ ایک صاحب کورٹ میں بھی یہی کیس لے کے چلے گئے تھے جی کہ میں تو اس ریاست کا باشندہ ہی ہے نا, آپ پہ یہ الزام تو ہے نا, تو پھر ان کے ساتھ ان کا انجام کیا وہ ذرا پوچھیے گا نا جا. وہ تو وہ بھی نہیں پروو کر سکتے, آپ ہی نہیں پروو کر سکتے. میں تو اس میں گیا بھی نہیں پرسو کرنے کے لیے بھی کہ جائیں چلیں, یہ مجھے یہی قرار دے دیں میں انسان ہی نہیں ہوں. ٹھیک ہے ناظرین, یہ تھے عبدالبصیر تاجور جو آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے, اور اپنے میزبان حاق نواز مغل کو اپنے نیکسٹ پوڈ کاسٹ تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.